बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी की और आप जानते हैं कि उसमें इतने ज़्यादा ब्लंडर थे कि जिन लोगों को गैर मुल्की शो किया गया वो पाकिस्तानी निकले, जिन कंपनियों को गैर मुल्की शो किया गया वो पाकिस्तानी कंपनियां थीं। बहरहाल उस पर एक शो कास्ट जारी किया जाता है। उस शो कास्ट के अलावा FIA को ये मुकदमा भेजा जाता है और ये वफाकी हुकूमत की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये मामला भेजा जाता है FIA को कि FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे। FIA ने रात के 12 बजे नोटिस जारी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरीट है, मरकज़ी सेक्रेटरीट, उसके अहदेदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और उनको नोटिस भी व्हाट्सएप पर भेजे गए। इतना टाइम भी नहीं है, इतनी अर्जेंसी है, इतना अहम काम है कि उस पर उन्होंने नोटिस भेजना भी, जो हार्ड कॉपी है वो भेजना भी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने व्हाट्सएप पर उन्होंने नोटिस भेज दी और तलब कर लिया। उस तलबी को चैलेंज किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA को उसकी औकात दिखा देती है। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि FIA की तरफ से जो 5 रुकनी टीम बनाई गई है उसमें कौन कौन शामिल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनू फंडिंग केस पर तहकीकात करेगा। उससे पहले जो बड़ा अहम इशू है वो हम बात कर लेते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ था उसमें एक और ख़त सामने आ गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी वो इदारा जहां सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस ने अपॉइंट होना है, उस इदारे में इतने तजादात हैं, इतने इख्तलाफात हैं और हर मेंबर एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, इख्तलाफ कर रहा है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का डिफरेंस होना एक अलग बात है, लेकिन पहली बार हुआ है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो इतना मुतनाज़ हो गया हो और ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और आप जानते हैं कि पहले काजी फजीसा साहब की तरफ से ख़त आते हैं, फिर जो जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ से ख़त आता है, फिर अटार्नी जनरल साहब की तरफ से ख़त आता है, फिर जस्टिस सजाद अली शाह साहब ख़त लिखते हैं और अब पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे की तरफ से ये ख़त लिखा गया है। और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा है वो ये मुतालबा करता है, पहले तो उसने इस बात पर दुख का इज़हार किया कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं उनको जो ऑडियो है वो मंजर आम पर नहीं लानी चाहिए थी। अब थोड़ा सा अगर जो हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा है वो अगर इस बात को देख लेता कि काश आप पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ये करना चाहिए था और ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन काश आपने एक बार ये भी कहा होता कि काजी फजीसा साहब को ऐसा ख़त नहीं लिखना चाहिए था, जस्टिस तारिक मसूद साहब को ये ख़त नहीं लिखना चाहिए था, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। और वो जिन ओहदों पर बैठे हैं, वो जिन मनसब पर बैठे हैं, वहाँ तो गलती की माफ़ी तो है, गलत बयानी की माफ़ी नहीं है। आप अगर इंटेंशनल कोई डिसऑनेस्टी करते हैं या मैलिस आपके माइंड में है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इंसाफ के उस बड़े मेंबर पर बैठने के जो इंसाफ का बड़ी कुर्सी है आप उस पर बैठने के काबिल नहीं हैं। अब उनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया है उस ख़त के अंदर जो ये ख़त लिखने वाले पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन और ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। उसमें उन्होंने ख़त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और कहा कि जो जुडिशल कमीशन रूल्स हैं उसमें तरमीम लाजमी है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की सरबराही में कमेटी 4 हफ्ते में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम करे। अब जब सीनियर तरीन जज कहते हैं तो उसमें इनकी मुराद ये होती है कि आप काजी फजीसा साहब की ज़ेर सदारत एक कमेटी बना दें और वही रूल्स बनाए, जो रूल्स काजी फजीसा साहब बनाएंगे वही काबिल कबूल होंगे। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई के इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग और मिनट्स पब्लिक नहीं किए जाने चाहिए थे। हालांकि जो लोग मिनट्स पब्लिक करने का कह रहे थे और ये काजी फजीसा साहब की तरफ से भी मुतालबा किया गया कि मीटिंग के मिनट्स पब्लिक किए जाएं, जबकि जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि मीटिंग के मिनट्स आप पब्लिक करें। फिर उन्होंने कहा कि फिर मिनट्स नहीं पब्लिक करते, फिर हम आपकी ऑडियो सुना देते हैं, आपने जो गुफ्तगू फरमाई है, आपका जो बात करना है, जो आपका लेवल है, वो सारी चीज़ें कौम को दिखाते हैं कि किस तरीके के लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं और मज़ीद चाहते हैं कि उसी तरह के लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएँ।
چیزیں ساری کھل کر سامنے آ گئی۔ اختر حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں ذاتی اختلاف کی خبریں تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ تمام ممبران کے تحفظات کو دور کریں۔ جسٹس قاضی فاضل صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب کے خط پڑھے ہیں۔ اقلیتی ممبران کے کہنے پر جوڈیشل کمیشن اجلاس ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اختر حسین نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے تمام ممبران کی مشاورت سے اجلاس میں فیصلے ہونے چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قاضی فیصل صاحب ہیں انہوں نے 28 جولائی کو ہونے والے اجلاس پر جو اعتراض اٹھایا تھا اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو فیصلہ تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اپنی فائنڈنگ لکھ کے جاتا، اپنا فیصلہ لکھ کے جاتا تاکہ یہ ایمبیگوٹی نہ ہوتی، اور بجائے اس کے کہ آڈیو سامنے لانی پڑتی، بجائے اس کے کہ جو خطوط ہیں وہ آتے ہیں، بجائے اس کے کہ پبلک جو منٹس آف دی میٹنگ ہیں وہ سامنے لائے جاتے، تو بہتر یہی تھا کہ وہ فیصلہ ہوتا اور وہ فیصلہ سامنے آ جاتا۔ اب اختر حسین صاحب کی طرف سے یہ جو خط ہے وہ اس وجہ سے لکھا جا رہا ہے کہ جب قاضی فیصل صاحب نے خط لکھا تھا اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے خط لکھا تھا تو اس کے بعد چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب آڈیو سامنے لے آئے تھے۔ اس آڈیو نے پھر ایسی چپ کروائی کہ دوبارہ ان کی طرف سے تو کوئی خط نہیں آیا، ان کی طرف سے تو تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا، وہ تو راضی ہو گئے نا، کیونکہ قوم کو ساری چیزوں کا علم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے خط لکھوایا گیا، وضاحتی خط تھا، اور پھر اب یہ اختر حسین صاحب کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک جوڈیشل جو رولز ہیں اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے، سینئر جج ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان کا 4 رکنی کمیٹی ہو، اور اس میں میرے خیال میں قاضی فاضل صاحب کو اس کا ہیڈ بنا دینا چاہیے۔ اس میں وزیر قانون ایک ممبر ہو، ایک اٹارنی جنرل صاحب ممبر ہوں، ایک پاکستان بار کونسل کا جو نمائندہ ہے یہ ممبر ہوں، تو 4 رکنی ٹیم مکمل ہو گئی۔ پھر بنائیں آپ کا جو دل کرے رولز اپنی مرضی کے، اور آپ ان کو پھر پوری قوم کے اوپر ان کو بٹھائیں تاکہ حق اور سچ کا بول بالا ہو۔ جبکہ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس میں ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم جو اب کام کرے گی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور یہ گریڈ 20 کے افسر کی سربراہی میں یہ 5 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی ہے جو ڈاکٹر اطہر وحید۔ جو 2 اہم چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ایک تو جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں کہ کن کن معاملات کے اوپر یہ جو کمیٹی ہے وہ جو تحقیقات کرے گی وہ بڑی اہم ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو ڈاکٹر محمد اطہر وحید ہیڈ کر رہے ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ٹریننگ کے ایف آئی اے کے۔ اس کے علاوہ خالد انیس ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، خواجہ حماد ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، چودھری اعجاز احمد یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، جبکہ اعجاز احمد شیخ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور یہ اس کو دیکھیں گے اور اس کو تحقیقات کریں گے۔ ان کی طرف سے اب ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے تمام جو زونز ہیں ان کو، اور ان سے جو ڈاکومنٹس طلب کیے گئے ہیں ایس سی سی پی جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اس سے بھی ان کی طرف سے، اور یہ ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے نے فنڈنگ کے ذرائع یعنی کمپنی اور افراد کے بینک اکاؤنٹس اور مالی معاملات کی تفصیلات حاصل کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے کمپنیوں کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسٹمز اور انکم ٹیکس حکام کے تعاون سے مالی گوشواروں اور امپورٹ ایکسپورٹ کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ تمام زونز اپنے دائرہ اختیار میں آنے والی کمپنی اور افراد کی تحقیقات کریں گے۔ یہ اتنی بدنیت لوگ ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کرنے والے ان کمپنیز اور ان لوگوں کے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ کیا وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ پورے پاکستان کی کمپنیوں کی آپ انکوائری شروع کر دیں کہ انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو فنڈ دیا ہے بطور ممبر آف پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت کو فنڈ دیا اور اس کی بنیاد پر آپ ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کو چیک کرنے بیٹھ گئے ہیں، آپ ان کے گوشواروں کو چیک کرنے بیٹھ گئے ہیں، ان کو کبھی ایف بی آر کی طرف سے آپ نوٹس بھجوائیں گے، کبھی ایف آئی اے ان کے خلاف کارروائیاں کرے گا، تو یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ، اور ایک بات میں ایف آئی اے سے ضرور کہوں گا کہ جنہوں نے چیف الیکشن کمشنر اینڈ کمپنی نے الزام لگایا ہے پاکستانیوں پر، ان کو غیر ملکی کہا ہے، اگر آپ کی جو فائنڈنگز ہیں جو پاکستانی کہہ رہے ہیں وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جن اکاؤنٹس اور کمپنیوں کا ذکر کیا ہے وہ ساری پاکستانی ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر اکثر پاکستانی ہیں، تو اس کے بعد کیا آپ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کریں گے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے ممبران کو گرفتار کریں گے؟ وہ ہوتے کون ہیں؟ پاکستان
کہ جو شہری ہیں ان کی انٹیگریٹی پر حملہ کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ وہ غیر ملکی ہیں اور ان کو غیر ملکی ایجنٹ کہا جائے، تو یہ چیزیں بہت جلد سامنے آئیں گی۔ لیکن ایف آئی اے کا یہ سارا کھیل ایسے بگڑا کہ پرسوں رات انہوں نے 12 بجے نوٹس جاری کیا، کل ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا، جس کا اب تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کے عہدیداران نے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب کے توسل سے یہ درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس پر قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل سماعت کی تھی۔ اس سماعت میں جو عدالت کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے خلاف کارروائی کا کہا تھا۔ وزارت داخلہ کے حکم پر ایف آئی اے نے رات کو پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ کے عملے کو نوٹسز بھیج دیے۔ ایف آئی اے نے نوٹسز واٹس ایپ کے ذریعے سیکریٹریٹ عملے کو بھیجے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ ایف آئی اے کے نوٹسز بدنیتی پر مبنی ہیں، ہراساں کرنے سے روکا جائے، پی ٹی آئی سیکریٹریٹ عملے کے خلاف ایف آئی اے نوٹسز کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ بات عامر فاروق صاحب نے بھی پوچھی ہے کہ ابھی تو یہ ممنوعہ فنڈنگ میں تو شو کاز جاری ہوا ہے، شو کاز تب جاری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس میں یہ مشکوک ہیں، یا تو آپ ان کو کلیئر کریں، نہیں تو آپ ہم ان کو کنفسکیٹ کر دیں گے۔ تو ابھی تو شو کاز جاری ہوا ہے، تو ابھی تو یہ چلنا ہے، پتہ نہیں الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ بدل دے اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے یہ سارے ثبوت پیش کر کے کہ ہمارے خلاف جو آپ نے غیر ملکی فنڈنگ کا کہا ہے وہ غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے۔ یہ اگر بات ثابت ہو جائے تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کس منہ سے یہ نوٹس کریں گے اور آپ کا یہ جو ایف آئی اے کی کارروائی ہے یہ کہاں جائے گی۔ بہرحال عامر فاروق صاحب نے ایف آئی اے کو تمام ریکارڈ اور تمام افسران اور کمیٹی ممبران کو 10 اگست کو طلب کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم کسی کو ہراساں نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔